اب یہ بات بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ جموں کشمیر میں جو ڈیمولیشن ڈرائیو چلایا جا رہا ہے اس کا اصلی مقصد لوگوں کو بے گھر کرنے کا ہے، لوگوں سے ان کی لیولی ہوڈ کو چھیننے کا ہے اور لوگوں کو پریشان اور ہراساں کرنے کا ہے۔ جموں کشمیر کی سرکار جموں کشمیر کو افغانستان میں تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ اس ایشو کو لے کر میں آپ کے سامنے اور آپ کا دھیان دو اہم پہلوؤں کی طرف کھینچنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات ہے اسٹیٹ پالیسی اور کنٹینیوٹی ان اسٹیٹ پالیسی۔ دیکھیے، ایک سرکار بنتی ہے جس کو لوگوں کا مینڈیٹ ہوتا ہے، جس کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں، اور وہ سرکار لوگوں کی پریشانیوں، لوگوں کے مسائل کو دیکھ کر ایک پالیسی مرتب کرتی ہے، ایک قانون بناتی ہے۔ تو اس پالیسی کے تحت جو بینیفیشریز ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی اس پالیسی کے اراؤنڈ اسٹیبلش کرتے ہیں، اپنا کاروبار سیٹ اپ کرتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں۔ تو اسی پالیسی کے تحت جو جموں کشمیر میں پچھلی سرکاریں رہی ہیں، انہوں نے وقتاً فوقتاً جو یہاں زمینوں کا ایشو ہے اس کو لے کر پالیسی بنائی ہے، جس کے تحت لوگوں کو زمینوں کا مالکانہ حق ملا ہے، لوگوں کو ادھیکار ملا ہے کہ وہ ان زمینوں پہ اپنا کاروبار کریں، اپنا گھر بسائیں اور اپنی زندگی بسر کریں۔ تو جو لوگ ان سکیمز کے بینیفیشریز ہوتے ہیں ان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جو بھی اسٹیٹ پالیسی ہو اس میں ایک کنٹینیوٹی ہو، اس میں ایک سٹیبلٹی ہو۔ اگر آنے والی سرکاریں بھی آئیں گی تو ان سے بھی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اس پالیسی کو کنٹینیو کریں گے، اس کو چھیڑیں گے نہیں، کیونکہ یہ ایشو لوگوں کی لیولی ہوڈ، یہ ایشو لوگوں کی زندگی، یہ ایشو لوگوں کے گھروں کے ساتھ منسلک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بی جے پی سرکار ہے وہ ایک ویل اسٹیبلش اسٹیٹ پالیسی کو ڈسکنٹینیو کر رہی ہے۔ میں سرکار کا دھیان اس طرف کھینچنا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان ہے، جو ہمارا ملک ہے، یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اور سپریم کورٹ نے بہت سارے ڈیسیژنز میں ایک ڈاکٹرین آف پبلک ٹرسٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے، جس کے تحت جو بھی نیچرل ریسورسز ہیں، جس میں زمینیں بھی شامل ہیں، اس کے اصلی مالک، اصلی حقدار اس ملک کے لوگ ہیں، اور سرکار صرف ایک ٹرسٹی ہے۔ تو سرکار جو ایک ٹرسٹی ہے، ٹرسٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیچرل ریسورسز کو ایسے ڈسٹریبیوٹ کرے، ایسے یوٹیلائز کرے جس میں لارجر پبلک انٹرسٹ، لارجر پبلک ویلفیئر پورا ہو سکے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سرکار ٹرسٹی ہونے کے باوجود اونرشپ کلیم کر رہی ہے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے ان زمینوں پہ، اور وہ لوگ جو ان زمینوں پہ رہ رہے ہیں ان کو بے دخل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پہلا ایشو ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھیے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو ہپوکریسی ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جموں کشمیر میں ایل جی ایڈمنسٹریشن ہے، ایل جی مرکز کا نامنی ہے، تو ہم یہ لے کے پورا چلیں گے کہ یہاں پہ بی جے پی ہی حکومت چلا رہی ہے۔ آپ نظر دوڑائیے، جو بھی ہمارے ملک میں بی جے پی رول سٹیٹس ہیں وہاں پہ ان سرکاروں نے ان آتھورائز کالونیز کو کیسے ریگولیٹ کیا ہے اور کیسے ان کو ٹریٹ کیا ہے، وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا دھیان گجرات کی طرف کھینچنا چاہتا ہوں۔ گجرات میں دسمبر 2022 میں گجرات ریگولیشن آف ان آتھورائز ڈیولپمنٹ بل 2022 گجرات کی اسمبلی نے یونینیمسلی پاس کی، اور اس قانون کے تحت
جو بھی گجرات میں الیگل کنسٹرکشنز ہیں، چاہے وہ کمرشل ہیں چاہے وہ ریزیڈینشل ہیں، ان کو ریگولرائز کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ ایک امپیکٹ فی دے دیجئے۔ دیکھیے اس قانون کو پاس کرنے سے پہلے گجرات میں ایک سروے کیا گیا اور اس سروے کے مطابق آلموسٹ 42% بلڈنگز جو گجرات میں ہیں وہ الیگل تھی، وہ انآتھرائز تھی، وہ بنا کسی پرمیشن کے بنائی گئی تھی۔ تو یہ تو گجرات ماڈل ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کیسے ورک آؤٹ کرتا ہے۔ دوسرا، میں آپ کا دھیان جو دوسری اسٹیٹ ہے مدھیہ پردیش، جہاں پہ کافی ٹائم سے بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، اس کو دیکھیے آپ۔ وہاں پہ دسمبر 9، 2022 میں حکومت نے ایک آرڈر ایشو کیا اور جو وہاں پہ مدھیہ پردیش میونسپل کارپوریشن ایکٹ 1956 ہے اس کو بھی ایمینڈ کیا، اور وہاں پہ جو بھی ان آتھرائز